يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے رات میں جمع فرمایا اور کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی. عزیز دوستوں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو راتوں کا سلسلہ ہے اس میں کوئی افضل اور غیر افضل نہیں ہے. جس طرح سے 21ویں رات رات شمار کی گئی، ٹھیک اسی طرح سے 29ویں رات بھی رات شمار کی گئی ہے. جس طرح سے 27ویں رات رات شمار کی گئی ہے، اس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ثواب اور انعام دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اس آخری رات میں بھی انعام اور وعدہ دینے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے روایتوں میں فرمایا ہے. تو عزیز دوستو، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اسی طرح سے شوق ہونا چاہیے، اسی طرح سے جذبہ ہونا چاہیے، اسی طرح سے ہمارے اندر اڑن اور فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بلکہ رسم و رواج کرنے کے لیے اور لوگوں میں خوشنمائی دکھانے کے لیے نہیں جمع ہوئے، بلکہ ہمارا جمع ہونے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہمارا اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. جس دن ہم رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ساری انسانیت کی صفیں بن جائے گی. ایک ایک انسان کا اللہ تعالی جس وقت حساب کتاب لے گا، اس وقت اللہ ہمیں ذلت اور رسوائی سے بچائے. یہ ہمارا مقصد ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو ہم یہ ارادہ کریں اور یہ جذبہ لے کر بیٹھیں کہ جس جذبے کے ساتھ ہم نے 4 راتوں میں اس رات کے وقت کو گزارا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اس آخری رات میں بھی ہم اپنا وقت اللہ کے گھر میں گزاریں گے انشاءاللہ. یہ ارادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس رات کی فضیلتوں کے بارے میں آپ نے بہت ہی زیادہ سنا ہوگا. اس رات کی فضیلتوں کے بارے میں میں بڑے بڑے علماء کے اقوال ذکر کروں، اولیاء کرام کے اقوال ذکر کروں، ان سب سے اعلیٰ چیز یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا. میرے بھائیو، ذرا توجہ سے سننا، غور سے سننا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں میں نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت کس وجہ سے آئی؟ کیا اس لیلۃ القدر میں لوگ جمع ہو کر ایک ساتھ مسجد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ذکر و تلاوت کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے اس رات کی فضیلت ہوئی؟ ہرگز نہیں. اللہ فرماتا ہے اس رات میں میں نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. میرے بھائیوں، کیا دیگر راتوں میں جس طرح سورج غروب ہوتا ہے، کیا اس رات میں بھی غروب اسی طرح سے نہیں ہوتا؟ بلکہ اسی طرح سے ہوتا ہے. دیگر راتوں میں اور ان راتوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا یہ رات 18 گھنٹے کی تو نہیں ہوتی، 20 گھنٹے اور 22 گھنٹے کی تو نہیں بن جاتی، اور دیگر راتیں اس سے چھوٹی تو نہیں ہو جاتی؟ دیگر راتوں میں جس طرح سے سورج کا غروب ہونا ہے، ٹھیک اسی طرح ان راتوں میں بھی سورج کا غروب ہونا ہے.
جس طرح ان راتوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے ٹھیک اس رات میں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس رات کو فضیلت عطا کی گئی؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے بتا دوں. ایک انسان ہے، اس کے 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھیں 2 کان، ایک سر اور ایک ناک. جو بھی انسان میں اعضاء ہونے چاہیے اس میں وہ مکمل اعضاء پائے جاتے ہیں. لیکن ایک انسان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اگر کوئی بڑے انسان ہیں تو ان کی عزت بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اگر ایک چھوٹا سا معمولی انسان ہے تو اس کی اتنی عزت نہیں کی جاتی جتنا وہ بڑے آدمی کی عزت کی جاتی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ جیسے ایک مثال کے طور پر مان لیں کہ ہم بڑے سے بڑے سرجن جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں انہیں بڑے ادب سے پکارتے ہیں، ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے. ایک بڑا انجینئر ہے تو اسے بڑی عزت سے پکارا جاتا ہے، اور ایک عام انسان ہے، ایک ٹھیلے پر کام کرنے والا انسان ہے، اس کا رتبہ اتنا نہیں مانا جاتا جتنا ایک ڈاکٹر کا مانا جاتا ہے، ایک انجینئر کا مانا جاتا ہے. کیا اس کے وہ ڈاکٹر اور انجینئر کے بدن میں کیا 2 ہاتھ زیادہ لگ جاتے ہیں؟ کیا 2 آنکھیں زیادہ لگ جاتی ہیں؟ کیوں آخر اس کی اتنی زیادہ عزت کی جاتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس عزت کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اس میں اتنی ہی اعضاء ہیں، اس میں اتنی ہی اعضاء ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسے اوصاف پیدا ہو گئے، اس کے اندر کچھ ایسی صفت پیدا ہو گئی جو اس میں موجود نہیں ہے. اسی طرح سے ان دیگر راتوں میں اور لیلۃ القدر میں کچھ ایسے اوصاف پیدا ہو گئے. یہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا وصف داخل کر دیا کہ وہ وصف دیگر راتوں میں نہیں پایا جاتا. تو وہ وصف کون سا وصف ہے؟ وہ بڑی چیز کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ میں نے لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. تو قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، یہ ایسی محترم بالشان کتاب ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک ایسا قانون ہے، ایک ایسا دستور ہے کہ اسی وجہ سے لیلۃ القدر کی فضیلت بڑھ گئی ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. آپ مسلسل 4 راتیں جاگ رہے ہیں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. بیان کرنا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ بیان سننا کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ان راتوں کو اس طرح سے جاگنے والے بن جائیں جس طرح سے ان راتوں میں صحابہ کرام جاگا کرتے تھے، اولیاء جاگا کرتے تھے، اتقیاء جاگا کرتے تھے، علماء کرام جاگا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، یہ شوق پیدا کرنے کے لیے یہ بیانات کا سلسلہ رکھا گیا ہے. تو عزیز دوستو، وہ قرآن کیا ہے؟ وہ قرآن کیا ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اس قرآن کے بارے میں ہم سنتے آئے ہیں، برسوں بیت گئے، جب سے پیدا ہوئے، جب سے ہم نے اپنا ہوش سنبھالا ہے، جب سے اپنے بڑوں کے ساتھ ان کی انگلی پکڑ کر مسجد میں آ رہے ہیں، تب سے سن رہے ہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے. اور دیگر بیانات میں بھی، مذاکرات میں بھی ہم نے بہت سی مرتبہ یہ سنا ہے کہ یہ قرآن کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اس کا ایک ایک زبر زیر پیش محفوظ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آ سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن دیگر مذاہب دنیا میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں. تو میرے بھائی سن رہے ہیں میری بات؟ دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں، دوسرے دھرم کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ بھی آسمانی کتاب ہے. آج پوری دنیا میں جو یہودی جسے کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو تورات ہے وہ آسمانی کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے. عیسائی کہتے ہیں، یعنی کرسچن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انجیل ہے، جو بائبل ہے، وہ بھی آسمانی کتاب ہے. اس کے علاوہ دیگر صحیفے، بہت سارے بے شمار حضرات آپ کو دنیا میں ملیں گے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں. تو میرے بھائیوں، ہمارے ایمان ہونے کی حیثیت سے، ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے یہ یقین کرتے ہیں، یہ اعتماد کرتے ہیں، یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس جو کتابیں ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں. تورات آسمانی کتاب ہے، انجیل آسمانی کتاب ہے، زبور آسمانی کتاب ہے.
دیگر صحیفے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے نبیوں پر اترے تھے وہ سارے کے سارے آسمانی کتابیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں جس وقت وہ آسمان سے اس دنیا پر اس سرزمین پر اترے تھے، جس وقت وہ اترے تھے، اس وقت جس انداز میں وہ موجود تھی وہ کتابیں، اس انداز میں آج وہ کتابیں موجود نہیں ہیں۔ ان میں تحریفیں کی گئی، ان میں رد و بدل کیا گیا، ان میں تبدیلی کی گئی، ان میں خواہشات کا دخل آ گیا، اور اسی بنیاد پر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ آسمانی کتابیں تو ہیں، لیکن اس میں جو مضمون اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اس کی جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اتاری تھی، آج وہ آیتیں اور وہ مضمون محفوظ نہیں ہے، بلکہ علم کو بیچنے والے ان کتابوں کے ٹھیکیداروں نے ان کتابوں کے اندر لالچ میں آ کر رد و بدل کر دیا، تبدیلی کر دیا، خود اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی حضرات آسمانی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کتابیں آج اس طرح سے محفوظ نہیں ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ نے جو مضمون جس انداز میں اتارا تھا وہ آج اس وقت محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس کے بارے میں دنیا میں بہت سے بڑے بڑے علماء کرام نے اس کے اندر تحقیق کی ہے، اور یہ بات حتی الامکان کیا مکمل طور پر